اردو زبان کے فروغ میں صوفیائے کرام کا حصہ۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی کئی لیکچرز ہو چکے ہیں۔ چونکہ اہم خدمات ہیں اور طویل خدمات ہیں، اس لیے کئی حصوں میں نے اپنے لیکچر کو منقسم کر دیا تھا۔ اس سلسلے کا یہ آخری لیکچر ہے اور مختصر ہے۔ خوب محمد چشتی احمد آباد گجرات کے ایک اہم صوفی ہیں، اور انہوں نے اپنی صوفیانہ تعلیمات کے فروغ کے لیے اردو شاعری اور اردو نثر کا گویا کہ وسیلہ اختیار کیا۔ 1539 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1614 میں ان کا انتقال ہوا۔ خوب ترنگ ان کا رسالہ ان کا متصوفانہ رسالہ ہے۔ رسالے کے بارے میں بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ رسالہ ایسی نثری تحریر کو کہتے تھے اس زمانے میں جو کسی موضوع پر مشتمل ہو، اور صوفیاء کرام نے رسائل بہت نکالے۔ انہی میں سے ایک اہم رسالہ خوب ترنگ بھی ہے، خوب محمد چشتی کا۔ ظاہر ہے کہ متصوفانہ مضامین ہیں اس میں، صوفیانہ اصطلاحات میں اور صوفیانہ گویا کہ مقامات کا، تصوف کے مختلف مقامات کا بیان کیا گیا ہے۔ زبان کے اعتبار سے وہ رسالہ اہم ہے، ادبی اہمیت کچھ خاص اس کی نہیں ہے۔ ایک رسالہ اور انہوں نے نکالا تھا، بھاؤ بھید ثنائے بدائے کلام میں۔ جو کلام میں ثنائے بدائے ہے، اس کے بھاؤ بھید، اس کے راز ہائے بستہ، یا اس کی جو سربستہ، یا اس کے جو مسائل ہیں اس پر مشتمل ہے وہ بھی ایک اہم رسالہ ہے۔ اسی کی یہ جو خوب ترنگ ہے، اس کی فارسی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے امواج خوبی کے نام سے۔ تو بنیادی طور پر خوب محمد چشتی آخری گویا کہ بڑے صوفی دکن کے ہیں۔ اس کے بعد بھی بعض صوفیاء ہوئے، لیکن زبان و ادب کے اعتبار سے ہمارے اردو کے وسیلے سے ایک اہم نام خوب محمد چشتی کا ہے۔ جتنے بڑے ماہرین لسانیات ہیں، انہوں نے اس زمانے کی زبان کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کا حوالہ ضرور دیا ہے۔ بہرحال یہاں موقع نہیں ہے کہ چیزیں پیش کی جائیں۔ یہاں ایک بات اس لیکچر میں آخری طور پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ صوفیانہ لٹریچر جو ہمارا ہے، تصوف سے وابستہ جو ہمارا شعر و ادب ہے، وہ کیوں اہم ہے؟ پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم ابتدائی دور کی اردو کی ساخت کیا ہے، اس وقت کی زبان کیسی ہے، اگر آج اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں صوفیاء کرام جو 12ویں صدی سے لے کر کے 16ویں صدی تک ہوئے، خاص طور سے ان کے ادب کا، ان کے رسائل کا، ان کی شاعری کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، ایک زبان کے طالب علم کی حیثیت سے۔ اس زبان کی ساخت کو سمجھنے کے لیے، صرف و نحو کو سمجھنے کے لیے، اور جملوں اور عبارتوں اور زبان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے کہ اس وقت کی زبان کیسی ہے، ارتقاء کس طرح ہو رہا ہے، تو اس ارتقائی سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان رسائل کا مطالعہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صرف زبان کے حوالے سے اہم نہیں ہے صوفیاء کرام، وہ تہذیب جس کو آپ ہندوستانی تہذیب آج کہتے ہیں، ہند ایرانی تہذیب کہتے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ وہ تہذیب جس کو آپ مشترکہ تہذیب کہتے ہیں، گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی انہی صوفیاء کرام نے رکھی ہے۔ بھکتی تحریک اور صوفی تحریک، یہ دو تحریکات ایسی ہیں جس کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے، ایک قدم آگے وحدت الادیان بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جن کے ہاں دین اور مذہب کی سرحدیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ اس کی وہی وہ پیغام ہے جو غالب تک آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے استر کے رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں، یا پھر وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ یہ دراصل وہی وحدت الادیان کا نظریہ ہے کہ تمام دین ایک ہے، اصل اس کی جڑیں ایک ہیں۔ حالانکہ اب آپ مذہبی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نظر سے ظاہر ہے اختلاف کریں گے اس سے، لیکن میں نے ابھی جو عرض کیا ہے وہ صوفیانہ تعلیمات، تصوف کی تعلیم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ ادویت واد جس کی بنیاد ہے، توحید جس کی بنیاد ہے، وحدت جس کی بنیاد ہے، اور وحدت میں وحدت بنی آدم کا تصور، تمام انسان ایک ہیں، جس کو آج آپ سیکولرزم کہتے ہیں یا رواداری کہتے ہیں، مذہبی اور تہذیبی رواداری، اس انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو زبان کا تجربہ، ملواں زبان، صوفیاء کرام نے عوام کی زبان اختیار کی ہے،
وہ زبان کہیں آپ کو دکنی، راجستھانی، گوالیاری، کھڑی، برج، ہریانوی سب کا ایک عجیب امتزاج نظر آئے گا۔ ان صوفیاء کرام کے ہاں بھی یہ ملتا ہے۔ تو وہ زبان ملواں زبان ہے، اس کو کوئی ایک نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے میں آگے چل کے بات کروں گا اردو ہندی میں کس طرح سے جھگڑا شروع ہوا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تہذیبی اعتبار سے بھی اہم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جس پر ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے، اور کوئی مذائقہ نہیں اس میں، کہ صوفیاء کرام بنیادی طور پر شاعر نہیں تھے، بنیادی طور پر ادیب نہیں تھے۔ ان کا مقصد گویا کہ ادب برائے ادب اور شعر برائے شعر تھا بھی نہیں۔ وہ قصیدہ گو اور مرثیہ گو، مثنوی گو، یا کہنا چاہیے غزل گو نہیں تھے۔ وہ دراصل ایک پیغام رکھتے تھے، صوفیانہ پیغام، جس کی ترسیل کے لیے انہوں نے وسیلہ بنایا شاعری کو یا ادب کو۔ یہاں ان سے فنی گویا کہ لوازم کا ان سے مطالبہ کرنا بہت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ ان کے ہاں فنی اسقام بہت ہے، فنی سقم بہت ہے۔ مثال کے طور پر زبان کی سطح پر کسی لفظ کا املا آپ کو غلط مل جائے گا، کسی لفظ کا تلفظ غلط مل جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جہاں کوئی لفظ زلف ہے تو زلف باندھ دیں گے وہ، اور وزن بحر کا بہت زیادہ خیال نہیں ملے گا آپ کو۔ قافیے تک کا مسئلہ ملے گا کہ قافیہ نہیں مل رہا ہے، انہوں نے غلطی سے خالق اور مالک ایک قافیہ سمجھ لیا کہ ہاں خالق کا قافیہ مالک ہو سکتا ہے۔ تو فنی اعتبار سے ان کے ہاں کوئی اس طرح کی پختگی یا کوئی اس طرح کا شعور آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ صوفیاء کرام کا بنیادی مقصد شاعری اور ادب تھا بھی نہیں۔ ایک بات اور کہ ہمارا جو پورا ادب ہے ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں صوفیانہ مضامین سے لبریز ادب ہے، اور صوفیانہ مضمون کا مطلب ہے انسان دوستی، وحدت بنی آدم، وحدت الوجود، وحدت الادیان، یعنی کہیں نہ کہیں جا کر کے یہ پیغام دینا کہ جڑیں ایک ہیں، ساری کائنات، سارے انسان، ساری تہذیبوں، ساری قوموں، سارے رنگوں، ساری جغرافیائی سرحدوں کو مٹا دو، آخر میں ایک بچ جاتا ہے۔ تو یہ اصل پیغام ہے، اور ہر بڑے ادب کے اندر یہ پیغام موجود ہے۔ عالمی ادب اسی کو کہتے ہیں، آفاقی ادب اسی کو کہتے ہیں، اور ایک ایسا ادب جس کے اندر سب کو سمونے کی صلاحیت ہو۔ تو اس کا جو ہمیں ملتا ہے گویا کہ اس کا خمیر ملتا ہے صوفیاء کرام کے ادب میں، وہیں سے یہ خمیر اٹھتا ہے اور پورے ادب پر چھا جاتا ہے، جو بعد میں آپ دیکھتے ہیں۔